یا صاحب الزمان یا وارث قرآن۔ خوب یہ کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم خدا کی بارگاہ میں کیسے ہیں۔ دوسری چیز جو بہرحال استاد کہتے ہیں کہ جو انسان کو توجہ کی طرف رکھتی ہے عزیزان محترم، اور یہی چیزیں پرابلمٹک تھیں دوسری طرف جو امام کے مقابلے میں آئے تھے، وہ قرآن ہے۔ مفصل وقت نہیں ہے کہ میں اس پہ بہت ڈیٹیل گفتگو کروں۔ قرآن نور ہے، اور انسان اگر اس نور سے دور ہے تو پھر آپ کا وجود نورانی نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان کو طہارت کی ضرورت ہے۔ ایک ظاہری طہارت، آپ وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، صاف رہتے ہیں۔ وجود کو بھی طہارت کی ضرورت ہے، باطن کو طہارت کی ضرورت ہے۔ وہ باطن کیسے طاہر ہوگا؟ کلام الہی سے، کہ انسان کم از کم دن میں 5-10 آیات تو پڑھے، اس کا ترجمہ پڑھے، چھوٹی چھوٹی آیتیں ان کو حفظ کر لے۔ یہ بچے ماشاءاللہ پتہ نہیں کیا کیا حفظ کرتے رہتے ہیں، رائمز حفظ کرتے رہتے ہیں اور کچھ اور۔ خوب ان کو اگر چھوٹی چھوٹی صورتیں چھوٹی حفظ کرا دے تو ان کے وجود نورانی ہو جائے گا، اور یہی چیز کل ان کو بچائے گی۔ امام کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے، قرآن جانتے تھے، مگر کیا قرآن کا نور تھا ان کے اندر؟ نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، سب کچھ کرتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ باطن خالی تھا۔ کہیں یہ نہ ہو کہ کل خدا نخواستہ ہم امام کے مقابلے میں آ جائیں اور ہمارے باطن خراب ہو جانے میں۔ تو تیسری اور آخری چیز ہے بہرحال کہ حدیث بھی ہے کہ اگر تم امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو ہمارے بندے کو تو اسے چند چیزوں میں پرکھو۔ چاہتے ہو کہ یہ ہمارا بندہ ہے نا، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ ہمارا بندہ ہے، ہمارا ماننے والا ہے، اس کو چند چیزوں میں پرکھو، یعنی کمپیئر کرو۔ ایک پہلی کیا چیز ہے؟ پہلی چیز ایسے یہ دیکھو کہ یہ اول وقت نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ نماز کا وقت ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کبھی مجبوری ہو، آپ روڈ پہ ہوں، سڑک پہ ہوں، جگہ نہیں ہے، لیکن آپ بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ اس ٹائم امام کہتے ہیں کہ میرے مومن کو پرکھو، یہ نماز کے وقت میں پریشان ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ دوسری چیز، اسے برادری یعنی بھائی چارگی میں کہ کیا وہ اپنے بھائی کے ساتھ یا برادر مومن کے ساتھ اگر اسے ضرورت ہو تو اس کو پرکھو کہ کیا اس میں وہ مدد کرے گا یا نہیں کرے گا۔ وزان محترم، خوب یہ نارمل سی چیزیں ہیں لائف میں۔ اسلام کوئی بہت ہارڈسٹ مذہب نہیں ہے، اسلام کو مشکل مذہب نہیں ہے، سادہ سا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم اس سادگی کو عمل کریں۔ تو یہاں نماز بہت امپورٹنٹ ہے، وہاں بھی نماز تھی، ادھر بھی نماز تھی، لیکن یہاں نماز توجہ کے ساتھ تھی، یہاں نماز اصل ولایت کو قبول کر کے تھی۔ اسی لیے تو وہ چھٹے امام کی حدیث ہے، کہا کہ تمہارے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں ایکسیپٹ ہوں گے جب تک ولایت علی ابن ابی طالب نہ ہو۔ اس طرف وہی تھی، اب اللہ کا شکر کریں کہ ہمارے اندر وجود میں یہ ولایت ہے۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اہل سنت برادران سے جو ہے وہ ان کو بولیں بھائی تمہاری نماز قبول نہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی کا ظرف ہے، جو جتنا ولایت کو مانتا ہے اسے ماننے دیں۔ آپ اپنی اینک سے نہ دیکھیں لوگوں کو، وہ جنت ہماری تھوڑی ہے، کوئی ہماری ہوتی جنت تو ہم نے تھوڑی آنے دینا تھا کسی کو، ہم بولے بھائی جائے سائڈ پہ چلے جاؤ۔ ہم تو مسجد میں نہیں آنے دیتے وہ آدمی جو پورا سال نماز میں نہ آئے، کیوں آ رہے ہو مجلس میں؟ مسجد میں تو کبھی نظر نہیں آتے، اگلا شرمندہ ہوتا ہے بھائی مجلس میں آ رہا ہوں، آنے تو دو، آج ایک دفعہ آیا ہوں، کل 100 دفعہ بھی آؤں گا۔ تو ہم اپنے اس سے، تو اس لیے مجلس سب کی ہے، نہ سنی نہ شیعہ نہ کسی فرقے سے تعلق ہے۔ امام حسین کا پیغام انسانیت کا پیغام، بشریت کا پیغام ہے۔